اسرائیل اور حماس کے درمیان بڑا بریک تھرو، امن معاہدہ طے پا گیا۔ مصری میڈیا نے معاہدہ نافذ العمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ تمام یرغمالیوں کو ہفتے کو رہا کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ یہ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ تمام فریقوں سے منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا بھی شکریہ۔ اس تاریخی اور بے مثال موقع کو ممکن بنایا۔ جنگوں کو روکنے کے لیے ٹیرف کی طاقت کا استعمال کیا۔ حماس نے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ کہا غزہ پر جنگ کے خاتمے، قابض افواج کے انخلاء، امداد کے داخلے اور قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیلی حکومت یرغمالیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ معاہدہ نافذ ہونے کے 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ حماس نے قطر، مصر، ترکی اور امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ مطالبہ کیا قابض حکومت کو معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنائیں۔ آزادی اور مکمل خود مختاری حاصل ہونے تک فلسطینی عوام کے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا صدر ٹرمپ کو فون، کہا تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو گھر لائیں گے۔ یہ اسرائیل کے لیے عظیم دن ہے۔ آج اجلاس بلا کر جنگ بندی معاہدے کی توثیق کرائی جائے گی۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر کو اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کی دعوت بھی دی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ اینٹونیو گوتریس نے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ کہا یرغمالیوں کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا جائے، غزہ میں مصائب کا خاتمہ اور امداد بحال کی جائے۔ فریقین فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کریں اور قبضہ ختم کرنے کے لیے قابل اعتبار سیاسی راستہ نکالیں۔ مصر، قطر، سعودی عرب اور ترکی نے بھی سیز فائر کا خیر مقدم کیا۔ کہا یہ اہم قدم انسانی مصائب کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی، پنجاب کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز سر نو ترتیب۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز کی بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی۔ 7 خارجی ہلاک۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں کوئٹہ کے میجر سبطین حیدر شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خارج فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ شہید میجر سبطین حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخارج کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے شہید میجر سبطین حیدر جیسے بہادر سپوتوں پر قوم کو ناز ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے وکیل سے استفسار کیا، آپ فل کوچ کا کہہ رہے ہیں یعنی اس میں تمام جج شامل ہیں؟ منیر ملک نے کہا نہیں، صرف وہ جو 26ویں ترمیم سے پہلے والے ہیں۔ جسٹس جمال خان نے ریمارکس دیے، ہم اپنے ساتھی ججوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایسا کرتے ہیں جو دوسرے 8 جج رہ گئے صرف وہی آپ کا کیس سن لیں۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، جو باقی رہ جائیں کیا وہ ریٹائر ہو جائیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ تو فیصلے کے بعد پتہ چلے گا وہ رہیں گے یا نہیں۔ ان ججوں کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی 26ویں ترمیم کے بعد ترقی ہوئی۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کیا نئے جج کسی اور ملک سے لائے گئے؟ ترقی پانے والے 4 جج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ ججز عزت مآب ہیں، ججوں کو نہ رگڑا جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، میں نے غلط سوچ کے ساتھ نہیں کہا۔ آئینی بینچ نے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نقشوں، سامان اور تربیت سمیت تمام انتظامات 12 اکتوبر تک مکمل کیے جائیں گے۔ کمیٹی 13 سے 31 اکتوبر تک حلقوں کی ابتدائی فہرستیں تیار کرے گی۔ 1 نومبر کو ابتدائی فہرستیں شائع کر دی جائیں گی۔ 2 سے 16 نومبر حلقہ بندی اتھارٹی کے روبرو اعتراضات جمع کیے جا سکیں گے۔ کمیٹی 8 دسمبر کو حتمی فہرستیں شائع کرے گی۔ بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول دسمبر کے آخری ہفتے میں جاری ہوگا۔ اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے، تمام یرغمالی جلد رہا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی، یہ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا، تمام فریقوں سے منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا بھی شکریہ، اس تاریخی اور بے مثال موقع کو ممکن بنایا۔ یرغمالیوں کی رہائی پیر تک ممکن ہے، جنگوں کو روکنے کے لیے ٹیرف کی طاقت کا استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے۔ مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کی پرعزم اور انتھک کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ ہم شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دنیا کو قابضین اور غیر قانونی آبادکاروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قومی خزانے پر بوجھ، غیر فعال سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری پر جائزہ اجلاس۔ 24 میں سے 15 سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا مجوزہ سرکاری اداروں کی نجکاری میں قومی مفاد کو مد نظر رکھا جائے، عالمی ماہرین کی خدمات لی جائیں، اداروں کی اندرونی استعداد کار بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی سے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی ختم کرنے پر اتفاق، صدر آصف علی زرداری سے لیگی وفد کی نواب شاہ میں ملاقات۔ محسن نقوی نے معاملات طے کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر زرداری نے مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کی دلی آزاری پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر نے کہا اپنے دوستوں سے بولیں، سوچ سمجھ کر بیانات دیا کریں، میں پی پی رہنماؤں کو سمجھاؤں گا، وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں، ہم جمہوریت کی خاطر تعاون کر رہے ہیں، نہیں چاہتے معاملات خراب ہوں۔ حکومتی وفد نے یقین دہانی کرائی اب کوئی متنازع بیان سامنے نہیں آئے گا۔ بلاول بھٹو نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آصف علی زرداری سے لیگی وفد کی ملاقات پر رہنماؤں کو اعتماد ملیں گے۔ جس طریقے سے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ پی ٹی آئی کی اپنی ریزرویشن تھی، یا انہوں نے کردار ادا کیا میر صادق اور میر جعفر کا، یا وہ کرپٹ تھے یا وہ نااہل تھے۔ اب یہ تو پی ٹی آئی کے دوست ہمیں بتائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اب تک نہیں ملا، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، نہیں معلوم انہیں میر صادق اور میر جعفر کے کردار پر نکالا گیا یا کرپشن اور نااہلی پر۔ وہ چپڑاسی کے اختیار بھی خود رکھنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر نے رات گئے ملاقات کی، حزب اختلاف اور حکومت میں 20 نمبروں کا فرق ہے، اپوزیشن آج لائحہ عمل طے کرے گی۔ اور ہب میں وندر کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم، 4 افراد جہاں بحق 7 زخمی۔ پولیس نے بتایا حادثہ رانا بھٹ کے قریب پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔